تصور کیا جائے کہ ایک شخص دنیا کی تیز ترین پھیلنے والی اور طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک کا فرما روا ہے. اس کے پاس بے پناہ طاقت، وسائل اور ڈھیر ساری دولت موجود ہے. اس کی ایک آواز پر یعنی ایک اشارے پر لشکر حرکت میں آ جاتے ہیں. بالکل. لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی آخری آرام گاہ کے طور پر کسی عظیم و شان مقبرے، کسی پیرامڈ یا کسی ماربل کے تاج محل کا انتخاب نہیں کیا جاتا. صحیح، بلکہ اسے مٹی کے بالکل سادہ سے حصے میں دفن کر دیا جاتا ہے. ہاں بالکل، مٹی میں، بغیر کسی نشان کے. ایک ایسا نشان جو عام آنکھ سے دیکھنے پر کسی عام شہری کے قبر جیسا ہی لگتا ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی یا محض فلسفیانہ مثال نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. ہم تاریخ کے ان عظیم ترین لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے واقعی دنیا کا رخ بدل دیا، اور ان کی آخری آرام گاہوں کی جو حقیقت ہے نا، یہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے. ہاں، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مدینہ میں واقع جنت البقیع کی. جی، جو مسجد نبوی کے بالکل قریب واقع ہے. صحیح، اسلام کا سب سے مقدس اور قدیم ترین قبرستان. اور ہمارا مقصد صرف اس جگہ کی تاریخ پر نظر ڈالنا نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ آخر یہ مقدس جگہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اتنی عظیم اہمیت کیوں رکھتی ہے. بالکل. اور اس مٹی کی سادہ سی ظاہری حالت میں آخر کیا گہرا پیغام چھپا ہے جو تاریخ کے بڑے بڑے مونیومنٹس دینے میں ناکام رہے ہیں. تو چلیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں. اس جگہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، یعنی 7ویں صدی عیسوی 7th سینچری کے مدینہ میں. یہ وہ وقت تھا جب اسلامی معاشرہ اپنی بنیادیں مضبوط کر رہا تھا. مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں اور مدینہ کے مقامی لوگوں نے مل کر ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی. ایسی بنیاد جو آگے چل کر دنیا پر چھا جانے والی تھی. صحیح بات ہے. تو جنت البقیع محض ایک قبرستان بننے کے لیے نہیں چنا گیا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ان ہستیوں کو مٹی کے حوالے کیا گیا جنہوں نے اس نئی تہذیب کو اپنے خون اور پسینے سے سینچا. یہ واقعی ایک بہت دلچسپ پوائنٹ ہے. میں اس جگہ کو دیکھ کر اکثر اسے ابتدائی اسلامی تاریخ کا ایک لیونگ آرکائیو سمجھتی ہوں، یعنی ایک زندہ آرکائیو. ایک زندہ آرکائیو، بالکل. دستاویزات اور کتابوں والا آرکائیو نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ جہاں ایک پوری تہذیب کا بنیادی ڈی این اے محفوظ ہے. صحیح کہا. جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ صرف نام نہیں ہے، وہ دنیا کی تاریخ میں ایسی تبدیلی لانے والے لوگ ہیں جس کی مثال ملنا مشکل ہے. اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس آرکائیو میں موجود کرداروں کا تنوع، یعنی ان کی ڈائیورسٹی کتنی وسیع ہے. ہاں بالکل. یہاں پیغمبر اسلام کے قریب ترین اصحاب دفن ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہر مشکل وقت میں دین کا ساتھ دیا. پھر یہاں اہل بیت یعنی نبی اکرم کے خاندان کے افراد آرام فرمائے جن کی قربانیوں نے تاریخ کو شکل دی. لیکن ایک سیکنڈ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے. یعنی ایک سوال ہے میرے ذہن میں. جی. جب کوئی کمیونٹی اتنی طاقتور ہوتی ہے تو عام طور پر وہ اپنی طاقت اور عظمت کا اظہار آرکیٹیکچر یا عمارتوں کے ذریعے کرتی ہے. ہاں، یہ تو انسانی فطرت ہے. صحیح نا. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ مصریوں نے پیرامڈز بنائے، رومنز نے عظیم مونیومنٹس کھڑے کیے. تو کیا ان ابتدائی مسلمانوں نے واقعی عظمت کے اس ظاہری اظہار کو مکمل طور پر رد کر دیا تھا؟ بالکل رد کر دیا تھا. کیونکہ جب ہم یہاں دفن شخصیت پر نظر ڈالتے ہیں، مثال کے طور پر اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان، وہ آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے. صحیح. وہ عربیہ کے سب سے کامیاب اور امیر ترین تاجروں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ذاتی دولت سے پورے لشکر تیار کیے، معاشرے کے لیے کنویں خریدے. پھر بھی ان کی قبر بالکل عام مٹی کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی وہ کاؤنٹر کلچرل یعنی انقلابی سوچ ہے جو اس وقت کی دنیا کو حیران کر دینے والی تھی.
حضرت عثمان کی مثال انتہائی اہم ہے. اس دور کے دنیاوی معیارات کے مطابق دیکھا جائے تو ایک ایسی وسیع و عریض سلطنت کے فرمان روا کا مقبرہ کسی عظیم پہاڑ جیسا ہونا چاہیے تھا. بالکل، کسی محل جیسا ہونا چاہیے تھا. ہاں، لیکن یہاں فلسفہ ہی بالکل مختلف تھا. ابتدائی مسلمان دنیا پر حکومت ضرور کر رہے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو اپنے دلوں پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. اچھا، یعنی طاقت اور وسائل موجود ہونے کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر اس سادگی کا انتخاب کیا. یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ ایک فیصلہ تھا، ایک شعوری فیصلہ. جی بالکل. اور صرف حکمران ہی نہیں، اگر ہم علم اور وجدانی کرداروں کی بات کریں تو حضرت عائشہ بھی یہی مدفون ہے. صحیح. وہ شخصیت جنہوں نے ہزاروں اصحاب کو دین سکھایا، جن کی فکری اور علمی وراثت پر آج بھی پوری اسلامی دنیا فخر کرتی ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم کی بیٹیاں بھی اسی قبرستان میں آرام فرما ہیں. یہ سب اپنے دور کے بہت ہی ہیولی انفلوئنشل لوگ تھے. صحیح بات ہے. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ان عظیم شخصیات کی اس قدر سادہ آرام گاہیں ایک شدید فلسفیانہ پیغام دیتی ہیں. وہ پیغام کیا ہے اصل میں؟ اس دور میں سسانید اور بیزنٹین ایمپائرز کے حکمران اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی عظمت قائم رکھنے کے لیے محل نما مقابرے بنواتے تھے. ہاں، تاکہ لوگ ڈرتے رہیں ان سے. بالکل. ان کا مقصد ہوتا تھا کہ لوگ مرنے کے بعد بھی ان سے مروب رہیں. لیکن جنت البقیع اس پرانی ریت پر ایک بہت بڑی ضرب تھی. واو. یہ اس بات کا اعلانیہ اظہار تھا کہ انسان کی عظمت اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور اعمال سے ماپی جائے گی. یہ سن کر واقعی سوچ کا رخ بدل جاتا ہے. ہم تو اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریسورسز تھے پر ان کی اہمیت نہیں تھی. صحیح کہا، اہمیت کردار کی تھی. لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. یہ تو چلیے اس دور کی بات ہو گئی جب یہ قبرستان بن رہا تھا. آج کے وقت میں دنیا بھر سے لاکھوں حاجی اور زائرین مدینہ آتے ہیں. مسجد النبوی کی عظیم و شان عمارت، اس کے خوبصورت گنبد اور رونق دیکھنے کے بعد جب ایک شخص باہر نکل کر جنت البقیع کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو یہ تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت مختلف ہوتا ہے. کیونکہ وہاں تو کوئی اٹریکشن نہیں، صرف ایک کھلا میدان اور سادہ قبریں ہیں. تو لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اصل میں یہ تجربہ کسی سائیکولوجیکل شاک یا روحانی بیداری سے کم نہیں ہوتا. اچھا. مسجد النبوی میں دنیاوی اور اسلامی آرکیٹیکچر کا عروج نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی جنت الباقی کی اس کھلی فضا میں کھڑا ہوتا ہے تو وقت جیسے ٹھہر سا جاتا ہے. یہ مقام کسی کی عظمت دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا آئینہ دیکھنے کے لیے ہے. آئینہ دیکھنے کے لیے. زبردست. جنت الباقی آنے والوں کو موت پر غور کرنے کی شدید دعوت دیتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی ہر چمک دمک اور ظاہری خوبصورتی فانی ہے. صحیح. دنیا کے ٹیمپرری ہونے کا اس سے طاقتور عملی نمونہ شاید ہی کہیں اور ملے. یہ آئینہ دیکھنے کی مثال جو آپ نے دی یہ واقعی بہت زبردست ہے، کیونکہ جب کوئی وہاں جاتا ہے تو وہاں کوئی بورڈ نہیں ملتا جو بتائے کہ یہاں فلاں عظیم بادشاہ دفن ہے. بالکل کوئی بورڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ہمیں اپنی ہی آخری منزل نظر آتی ہے. ہم اپنی دنیا بنانے میں، اپنا سٹیٹس بڑھانے میں، ویلتھ جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی عظیم ترین ہستیاں بغیر کسی تاج یا تخت کے مٹی کے نیچے ہیں. اور یہی احساس آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتا ہے. اصل میں قبرستان کی سادگی دھیان بٹنے سے بچاتی ہے، یعنی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی. ہاں، ڈسٹریکشن. اگر وہاں بہت عظیم مقبرے ہوتے تو لوگ شاید اس آرکیٹیکچر کو دیکھنے میں مصروف ہو جاتے اور وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا جس کے لیے قبرستان جایا جاتا ہے. صحیح. لوگ بس ڈیزائننگ دیکھنے لگ جاتے ہیں. بالکل. اسلامی تعلیمات کے مطابق قبرستان کا مقصد آخرت کی یاد دہانی ہے. جب انسان ان قبروں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ایک سخت ترین حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہاں مادی دنیا کا نظام ختم ہو چکا ہے. جو چیز قبر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صرف آپ کا اعمال اور نیت ہے. صرف آپ کا کردار اور اعمال. جی. اس حوالے سے مجھے ایک اہم نقطہ نظر آ رہا ہے. ہم بار بار سادگی کی بات کر رہے ہیں.
ذرائع اس بات کو خوب واضح کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان قبروں پر کوئی بڑی ایکسیسو ڈیکوریشن نہیں کی گئی۔ اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ادوار بھی آئے ہوں گے جب لوگ اپنے ان عظیم آباء و اجداد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان قبروں کو پختہ کرنا چاہتے ہوں گے۔ ہاں، یہ تو لوگ اکثر سوچتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات میں اس چیز کو اس قدر سختی سے کیوں روکا گیا ہے؟ خیر، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ انسانی فطرت ضرور ایسی ہے کہ وہ عقیدت میں مادی چیزوں کا سہارا لیتی ہے۔ صحیح، لیکن اسلامی تعلیمات میں موت اور قبر کے حوالے سے ایک بہت ہی مخصوص اور واضح حدود ہیں۔ اصل میں قبروں پر مقبرے بنانا یا ان کو عبادت گاہوں کی طرح سجا لینا آہستہ آہستہ شخصیت پرستی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی پرسنالٹی ورشپ کی طرف۔ بالکل۔ دین اس بات پر زور دیتا ہے کہ توحید کا تصور بالکل خالص رہے۔ قبر محض ایک آخری دنیاوی منزل ہے جہاں انسان مٹی سے مٹی میں مل جاتا ہے، یہ کوئی نمائش کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، یعنی سادگی اصل میں اس بات کی ضمانت ہے کہ عقیدت اور عبادت کا فرق قائم رہے۔ پر مجھے سب میں ایک اور اینگل نظر آ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آج کی سوسائٹی میں سب سے بڑا سبق ہے۔ وہ کیا اینگل ہے؟ میں ایکویلٹی یعنی برابری کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ دنیا کے مختلف سوسائٹی سٹرکچر میں انسانوں کے درمیان ہمیشہ درجے رہے ہیں، کوئی فرمان رواں ہے تو کوئی عام غریب کسان۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جنت البقیع میں آ کر یہ فرق غائب ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سادگی اصل میں موت میں برابری کا سب سے بڑا پریکٹیکل پروٹوٹائپ ہے؟ بغیر کسی شک کے موت میں برابری کا تصور دنیاوی برابری سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جنت البقیع اس پیغام کو اس طرح پختہ کرتا ہے کہ وہاں ایک عام شہری، ایک فقیر کی قبر اور دین کے بنیادی ستونوں میں شامل اصحاب کی قبر دیکھنے میں بالکل ایک جیسی معلوم ہوتی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا دیکھنے میں؟ کوئی فرق نہیں، نہ کوئی الگ خطہ، نہ کوئی VIP سیکشن۔ یہ بتاتا ہے کہ جب روح جسم چھوڑ دیتی ہے تو دنیاوی پہچان وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی عجیب اور خوبصورت بات ہے کہ وہاں کوئی VIP سیکشن نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگ فلائٹس میں، کانسرٹس میں اور یہاں تک کہ پارکنگ لاٹس میں بھی VIP سیکشنز ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل، ہماری لائف تو اسی پر چلتی ہے۔ ہاں، ہم ہر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں دوسروں سے الگ کرے، ہمیں خاص بنائے، اور وہاں دنیا کے اصل خاص لوگ مٹی میں بالکل عام سے لوگوں کے درمیان برابر دفن ہیں۔ اس لیول کی ایکوالٹی واقعی انسانی ذہن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور اسی لیے یہ اعلانیہ اظہار ہے کہ اسلام میں حقیقی مرتبہ کسی کا رتبہ یا ویلتھ نہیں بلکہ تقوی اور اعمال ہے۔ صحیح۔ جن لوگوں کا کردار دنیا کے سامنے مثال بن گیا، انہوں نے اپنے دفن کے لیے کسی ایسی مادی نشانی کا مطالبہ نہیں کیا جو انہیں ممتاز کرے، بلکہ وہ اسی سادہ مٹی کا حصہ بن گئے جو ہر عام انسان کا مقدر ہے۔ انہوں نے دنیا میں طاقت کا صحیح استعمال کر کے اسے تباہ ہونے سے بچایا اور خود چپ چاپ آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ زبردست۔ یہ حقیقی دنیاوی اور روحانی عظمت کی سب سے مکمل تصویر لگتی ہے مجھے۔ بالکل تصویر ہے۔ اس سے تو واقعی دلوں کو سخت جھنجھوڑنے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ ان ہستیوں نے جو ورثہ چھوڑا وہ دستاویزات یا پتھر کے مونومنٹس میں نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں تھا، ان کے اعمال میں تھا، اس دین کے نظام میں تھا جو آج بھی چل رہا ہے۔ صحیح کہا۔ اور اسی حوالے سے ہمارے ذرائع ایک بہت خوبصورت بات پر آ کر اختتام کرتے ہیں کہ جنت الباقی پوری مسلمان امہ کے لیے محض قبرستان نہیں ہے۔ یہ صرف مٹی کا ایک عام سا ٹکڑا نہیں ہے جہاں صدیوں پہلے لوگوں کو دفن کیا گیا تھا، بلکہ یہ یاد، دعا اور انتہائی اہم تاریخی ورثے کا ایک زندہ اور متحرک مرکز ہے۔ یہ ورثہ اس بات کا عملی سبق ہے کہ عقیدت اور محبت کسی بڑی عمارت کی محتاج نہیں ہوتی۔ صدیوں گزر جانے کے باوجود بنا کسی تاج محل یا مقبرے کے ان ہستیوں کا مقام اور اہمیت لوگوں کے دلوں میں آج بھی تازے ہیں۔ بالکل تازے ہیں۔ پوری دنیا سے آنے والے زائرین جب یہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، ان مٹی کے ڈھیروں پر دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا خود ہی سب سے بڑا مونیومنٹ بن جاتی ہے۔
واہ، یہ بہت بڑی بات کہی آپ نے. دعا خود مونیومنٹ بن جاتی ہے. ہاں، دعا کا یہ سلسلہ جو وہاں قائم ہے، اور لوگوں کی آنکھوں سے نکلنے والے عقیدت کے آنسو ان عام مٹی کی قبروں کو کسی بھی چمکدار پتھر سے زیادہ روشن اور زندہ رکھے ہوئے ہیں. کیا ہی خوبصورت تفسیر ہے یہ. عمارتیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، وقت کے ساتھ ان کی بنیادیں ڈھل سکتی ہیں، صدیوں کی بارشیں پتھروں کو گھس سکتی ہیں، زلزلے بڑے بڑے مونیومنٹس کو مٹی میں ملا سکتے ہیں. بالکل. لیکن دلوں سے نکلنے والی سچی دعا اور عقیدت کبھی تباہ نہیں ہوتی، کبھی ضائع نہیں ہوتی. جنت البقیع اسی عظیم حقیقت کا تسلسل ہے. مادی چیزیں فانی ہیں اور اعمال و نیت باقی رہتے ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو یہی اس جگہ کی حقیقی خوبصورتی اور اس کی صدیوں سے قائم عظیم ترین طاقت ہے. اس کی سادگی نے اصل میں ان عظیم لوگوں کی عظمت پر ایک پہرا بٹھا دیا ہے. پہرا بٹھا دیا ہے یعنی کس طرح؟ تاکہ لوگ ظاہری دھوکے میں پڑنے کے بجائے اصل بات یعنی ان کے دینی جذبے اور کردار کو محسوس کریں. صحیح. اب جب کہ ہم اس سفر کو مکمل کر رہے ہیں تو اس گہرے مطالعے سے میرے ذہن میں ایک ایسا سوال ابھر رہا ہے جو ہماری آج کی ماڈرن زندگیوں، ہمارے ذہنی رویوں اور لیگیسی چھوڑنے کی اس اندھی دوڑ سے بالکل مطابقت رکھتا ہے. ضرور. کیا سوال ہے؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو آج کل ہر شخص اپنا نام محفوظ کرنا چاہتا ہے. ہم سوشل میڈیا پر اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس چھوڑنے کے لیے پاگل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عمارتوں پر ہمارا نام ہو، لسٹ میں ہمارا ذکر ہو اور لوگ ہمیں ہمارے اچیومنٹ سے پہچانیں. تاریخ کی عظیم ترین ہستیاں، وہ لوگ جنہوں نے واقعی دنیا کا رخ بدل دیا اور جو آج بھی کروڑوں دلوں پر راج کرتے ہیں، جب انہوں نے پہچانے جانے کے لیے پتھروں پر اپنے نام لکھوانا ضروری نہیں سمجھا اور وہ بالکل سادہ حالت میں مٹی میں دفن ہے، تو یہ ہماری آج کی اس لیگیسی آبسیشن کو کس طرح چیلنج کرتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری سب سے دائر پائی میراث، ہماری اصل اور آخری لیگیسی اس دنیا کے اینٹ، پتھر یا انٹرنیٹ کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ میں نہیں، بلکہ ہمارے اصلی کردار، ہماری خالص نیت اور ہمارے بے لوث اعمال میں پوشیدہ ہے؟ کیا وہ مٹی کی سادہ سی قبریں آج کے کسی بھی چمکدار مقبرے یا انٹرنیٹ کی ہسٹری سے زیادہ بڑی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی میراث نہیں چھوڑ گئیں؟ واقعی سوچنے کی بات ہے. اس گہرے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ گفتگو یہاں مکمل ہوتی ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا.